السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب کو نماز کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی کہ نماز سکھاؤں گی، اور آپ لوگوں کی نماز صحیح ہے یا نہیں، آپ لوگ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس بارے میں آپ کو سکھاؤں گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ترتیب نماز، یعنی نماز کی ترتیب۔ سب سے پہلے وضو کر لیجئے، یا اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجئے اگر جماعت کا وقت ہو۔ اور ہاں، یہ جو میں نماز بتا رہی ہوں یہ پہلے مردوں کی ہے، اس کے بعد میں عورتوں کی بتاؤں گی۔ اگر جماعت کا وقت ہو تو مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے جائیے، یہ افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، آپ مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کیجئے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے، نماز کی نیت کیجئے۔ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کہہ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں۔ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیے کہ دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔ پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجئے، بایاں ہاتھ نیچے اور اس کے اوپر داہنا ہاتھ رکھ لیجئے، بایاں ہاتھ کھلا رکھیے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گٹے پر 3 کھلی ہوئی انگلیاں پونچے پر پھیلا کر رکھیے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا لی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھی مردوں کی نماز، اور اب میں بتاؤں گی عورتوں کی نماز میں خاص فرق، یعنی اتنا میں نے نماز سکھایا ہے، اتنا نماز بتائی ہے اس میں، اور عورتیں کیا کریں گی اتنی نماز میں اور مرد کیا کریں گے۔ تو سنیں، مرد کے لیے اکیلے نماز پڑھنا، یعنی مرد کے لیے نماز کا ایک ہی قاعدہ ہے، لیکن چند چیزیں عورت کے لیے طریقہ نماز میں خاص فرق رکھتی ہیں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ چیزیں یہ ہیں: عورتوں کو مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا، یعنی کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقے کے رکھنا، عورتوں کو رکوع کے اندر گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا، عورتوں کو رکوع میں زیادہ نہ جھکنا، عورتوں کو پست ہو کر سجدہ کرنا، اور پیٹ کو زانوں سے ملا دینا اور کوہنیوں کا زمین پر بچھی رکھنا، عورتوں کو سجدے میں دونوں پیر داہنی طرف نکالنا، عورتوں کو قاعدے کے وقت سرین پر بیٹھ کر پاؤں داہنی طرف نکالنا، عورتوں کو ہر حالت میں آہستہ آواز سے قرات کرنا۔ تو اتنا دونوں کی نمازوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ یہ تھا مرد اور عورتوں کی نماز میں یہاں تک کا فرق۔ اب ہم آگے کا بتاتے ہیں کہ آگے ہمیں نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ثنا، یعنی کہ کیا؟ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کی، ہم نے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائے، اور پھر ہم نے نیت کی۔ اب پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ یعنی کہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیے۔ پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آہستہ سے آمین کہیں گے۔ اس کے بعد الحمد کے بعد اس کے بعد کوئی ہمیں سورت پڑھنی ہے، مثلا سورہ کافرون، سورہ یعنی کہ کل پڑھ سکتے ہیں کوئی سی بھی، یا اور کوئی سی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی سی بھی سورت پڑھی، جیسا کہ ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کیا بتائیں گے، اس میں کیا پڑھیں گے، ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجیے، دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے، سر کو کمر کی برابر سیدھ میں سر پر پیروں کے درمیان رکھیے۔ اب 3 بار کیا پڑھیں گے، جو یہ تسبیح بتائی ابھی سبحان ربی العظیم۔ تو یہ رکوع تھا مردوں کے لیے، مطلب اس طرح سے جھکنا، اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ عورتیں رکوع میں زیادہ نہ جھکیں، ٹھیک ہے، اور اپنی انگلیوں کو رکوع میں ملی ہوئی رکھیں۔ پھر قوما یعنی کہ کیا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے اور ربنا لک الحمد کہیں۔ سجدہ، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکیے، پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیے۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا لازمی ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے سیدھ میں ہوں، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں بھی معمولی یعنی کہ معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہوں، اور سر کی سیدھ میں زمین پر رکھی ہوئی ہو، اور کمر اونچی اٹھی ہوئی ہو، کوہنیاں اور رانے پیٹ سے الگ رہیں، اور پیروں کے پورے پنجے زمین پر رکھے ہوں، انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، یعنی پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ کم سے کم ایک پیر کا انگوٹھا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے، اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یہ پڑھیں گے۔ آج کا ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کا سبق بچی ہوئی نماز، باقی کی نماز کل سکھائیں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی اس لیے انشاءاللہ باقی جو نماز بچی ہے اسے پارٹ 2 میں سکھائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، دین اسلام مذہب کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں سکھانا آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں ہمارے، اور ایسی ویڈیوز کے لیے اور اسلامی نالج کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔